بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے کیلنڈر کے ساتھ خوبصورت فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اہل بیت کی محبت میں موت آئے تو اللہ عز و جل اس کی قبر کو رحمت کی فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کو یہ دعا سکھاتے۔ سیدنا ابو مالک اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ان کلمات کی تعلیم دیتے: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کھانا ٹھنڈا کرو، بے شک گرم کھانے میں کوئی برکت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے کتاب اللہ یعنی قرآن کی ایک آیت بھی غور سے سنی، یہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو کوئی ایسی بات بتلائیے جس سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو۔ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، لوگوں میں سے کون اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا کہ لوگوں میں کون برا ہے؟ فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی برے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین کو روزانہ حاصل کرنے کے لیے اور نیکی کی دعوت کا حصہ بننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجئے اور آل پر سیٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ رب العالمین سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل میں کامیاب ہے۔ باقی رہی یہ دنیا کی زندگی تو یہ محض ایک دھوکے کا سودا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نیک سلوک اور صلہ رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے نام سے وہ بات یعنی حدیث بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔